سیدنا مولانا محمد آج بروز بدھ 5 اگست 12 سبق بتا دیں۔ اچھا، تو نام حق کا سبق نمبر 12 باب ششم در بیان یا نماز بیان نماز مشتمل بر 4 فصل۔ نماز کے بیان میں جو 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول در بیان فریضہ ہے نماز، نماز کے فرائض کے بیان میں، نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، ایک ہے باہر کے فرض، ان کو نماز کی شرائط کہتے ہیں۔ جو اندر نماز کے اللہ اکبر کے بعد جو اندر جو فرض ہیں ان کو نماز کے رکن کہتے ہیں، ارکان صلاۃ، ارکان نماز بھی کہتے ہیں، اندر کے فرض بھی کہتے ہیں۔ جو نماز کی شرائط ہے ان کو کہتے ہیں باہر کے فرض۔ ہر کے او طالب لطیفہ بود، ہر کے میں نے جو شخص او میں نے وہ، طالب میں نے طلبگار، لطیفہ میں نے، ایک تو ہنسنے والی بات ہے، وہ لطیفے ہوندے نا کہ تئی اخبار یا ایڈے لطیفے، ادھر ہے باریک بات، علم کی بات۔ لطیفے سے مراد وہ ہنسنے والی بات، ٹھیک ہے نا جی، ہاتھ ایسے نیچے نہ رکھو، صحیح۔ جو شخص کے وہ ایک باریک بات یا علمی بات کا طلبگار ہے، مقتدا اش، اس کے سردار ابو حنیفہ بود، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کا نام نعمان ہے، اور نعمان بن سعد۔ جو بھی فقہ کی باریکی کو سمجھنا چاہے تو امام اعظم صاحب کو اپنا سردار مانے۔ حنفی، جس طرح ہماری نسبت حنفی ہے، دنیا کے اندر جتنے مقلد ہیں، ٹھیک ہے نا، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی اور حنفی، 2/3 حصہ حنفیوں کا ہے، زیادہ حنفی ہے، ٹھیک ہے نا، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 جو امام ہیں ان کے مقلدین، پیروکار، اقتداء کرنے والے۔ ہم کیا ہیں؟ مقلد کیا ہیں؟ اور وہابی کیا ہیں؟ ہاں، غیر مجلد، غیر مقلد، شتر بے مہار، ٹھیک ہے نا۔ مقتدا سردار کو کہتے ہیں۔ جو بھی دین کے اندر باریک سے باریک بات کو سمجھنا اور جاننا چاہے، طلبگار ہو، تو سردار کن کو مانے؟ 99 بار اللہ کا دیدار انہوں کی نصیب ہوا، 20 سال نفلی روزے رکھے، نہ گھر بتایا نہ شاگردوں کو بتایا، اور ایسے باریک سے باریک مسئلے حل کیے، لوگ حیران رہ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال، بڑی کتابوں کے اندر آپ کے حالات پھر پڑھو گے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر یہ دین یا ایمان ثریا ستاروں تک بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک بندہ وہاں تک بھی پہنچ جائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح کہ ایک وقت ہوگا مدینہ طیبہ میں ایک عالم بیٹھا ہوگا، اس کے مقابلے کا وہاں کوئی اور نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑا دوڑا کے تھک جائیں گے، جگر ان کے بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مراد، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسرا شعر، او در اسلام صوفی و صافی، او میں نے وہ، انگلش میں پڑھا نا ہی، اور عربی میں ہو وا، ایک ہے ہے یا، ادھر کیا ہی اور شی، ہی اور او۔ وہ اسلام میں حضرت امام اعظم صاحب اسلام میں صوفی اور صافی، صوفی تو کیا ہوندے جنرل دو صابن ہی ہوندے نا، صوفی ہے نا، صوفی صابن کہ کمپنی ہے صوفی صابن، صافی بھی ہے کوئی کیا ہوندے، شربت ہی ہوندے کوئی، یہ خون کو صفا کرنا، ٹھیک ہے نا، صافی۔ یہ صوفی صافی کا مطلب وہ اسلام میں بالکل کھرے تھے، ٹھیک ہے نا۔ شریعت میں وفی و وافی، کامل و اکمل، آپ شریعت میں کیا کامل و اکمل۔ جو شنیدن سے، تو سن از من مجھ سے، بیان مذہب ہو، آپ کے مذہب کا بیان، 10 لاکھ کئی ہزار مسائل جو فقہ ہیں آپ نے اور آپ کے شاگردوں نے حل فرمائے، 10 لاکھ سے بھی اوپر، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو مجھ سے سن آپ کے مذہب کا بیان، زاں کے صافی ترست، تر میں نے زیادہ، کیونکہ زیادہ صاف ہے، مشرب ہو، آپ کا مشرب میں نے پینے کی جگہ، گھاٹ، مذہب، آپ کا مذہب بہت صاف ہے، ٹھیک ہے، پاکیزہ ہے۔ اچھا جی، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑے کیا سزا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل،
ان کے نزدیک سزا بڑی سخت ہے، قتل. اور امام اعظم صاحب کے نزدیک سزا کیا ہے؟ اسے جیل میں بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے نا، جیل یہ تھوڑی توبہ نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ جب ضبط کن این دو شش، شش 6 کو کہتے ہیں، 2 شش 6 جمع 6 کتنے ہو گئے؟ 12. ضبط کو میں نے یاد کر، تو یہ 12 فرض اب یاد کر. فریضہ کنو، کنو کا معنی کیا ہے؟ 9، NOW 9. اب حالہ بھی فارسی میں بولتے ہیں، حالہ کنو. اب یہ 12 فرض یاد کر لے. شش درون نماز و شش بیرون، درون میں نے اندر، بیرون میں نے باہر. 6 نماز کے اندر ہیں، 6 نماز کے 6 اور 6 12. تا نماز تو تاکہ تیری نماز با نوا گردد، تر و تازگی کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، نماز تیری درست ہو جائے. اچھا، فرض و نفلت ہما روا گردد. فرض نفلت تے بھی آ گئی، نفل تیرے، تیرے فرض و نفل ہما تمام روا گردد، جائز ہو جائیں. تجھے پتہ ہوگا نا یہ چیزیں فرض باہر کے یہ اندر کے، پھر ان پہ عمل کریں گے نماز ٹھیک ہو جائے گی. آنچے بیرون وہ جو باہر ہیں، کنو اب ترا تیرے فرض است ہیں. عرض دارم میں عرض کرتا ہوں کہ موضع عرض تو عرض کرنے کی جگہ ہے. میں بتاتا ہوں اور تم دل کے اندر دماغ کے اوپر لکھ لو جی، دل دماغ میں بٹھا لو. نیت است، اندر کا فرض کیا ہے؟ نیت. اور کیا؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جڑی آپ لمبی نیت کریں نا، نیت کی میں کرے نا نماز دی، جو نماز پڑھدا واسطے اللہ تعالیٰ دے 4 رکعت نماز فرض، ہاں فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، ہاں نماز اور منہ طرف کعبہ شریف دی بندگی اللہ تعالیٰ دی، پچھو ایسے امام دے تو امام سبحانک اللہم پڑھ کے دے اعوذ باللہ، وہ الحمد شریف شروع کی تھی کھڑے تے اے حالی کٹو دا پیو نیت کھڑا کریں گے. یہ لمبی نیت اے ضروری. تراویح اندر ڈٹھے ہوئے نا امام کت پہنچ ویندے، کئی جنہاں کو پتہ کا نہیں وہ نیت کھڑا کریں دے، گلو والے نیت کرے نہ کھڑے. 2 رکعت نماز تراویح دی نیت کرے نہ کھڑے، اور رکوع وچ پجانا لاؤں دے. بختاورا نیت دل دی کیوں آیا کھڑے؟ مسیح نماز واسطے آیا کھڑے. ٹھیک ہے نا. ہن لوگ عادی بن گئے جنازے چ، دیکھو سی وہ مولوی صاحب آیا، دیکھو علامہ صاحب نیت ہی نہیں چلے سی. ہاں جنازہ جو پڑھایا سی نیت ہی نہیں دسی ساکو، آدھن کے کہنا وہ عادی بنے کھڑے. ٹھیک ہے نا. نیت دل کی ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان نال کر گنے تو بس مستحب ہے. بے حضرات کئی انہوں نے بدعت ہی آکھے، جو بدعت ہے. کئی جائی دے نیت دے پیچھو لڑ پاؤں بکے پائے ہوئے، نیت دی ماہر ہوئے، نیت دے پیچھو لڑ پاؤں. ہاں سی وہ عورت دا جنازہ پڑھنا پیا، مولوی نیت کی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تے دعا واسطے اس حاضر میت دے پیچھو بیا مولوی کھڑا لکما اور آنکھ میتا دے. ہمارے ہیں عورت موئی پی ہے میت نہ آنکھ میتا، حالانکہ میتا تو مانا مردار ہے. ٹھیک ہے نا، مردار آنکھ دعا واسطے ہی مردار دے. ٹھیک ہے نا. آنکھ سے جڑا جنازہ پڑھا کے مولوی نیت غلط رسی تھی، میت آنکھے سی آنکھنا میتا ہا ہند اتو بکے پے کھڑے ہوندے. یہ علم سی آدھا وٹی نہ ودے، علم اتنا دا ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ پڑھے لکھے ہوندے. ٹھیک ہے. نیت اصل دل دی ہوندی ہے، زبان نال کوئی کرے ہی صحیح تھا. مستحب کیا ہے؟ کیا دیں تو ہاں ہاں خیال کیتا. نیت اس یہ نیت کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا جلے فرض نماز پڑھسو تو اڑے یہ دل چوے میں ظہر دے فرض ہیں. ٹھیک ہے نا. عصر دے فرض ہیں. باقی سنت نفلی پڑھ دے پہ صرف دل خیال ہے پہ نماز ہے. سنت نفلی نہ ہی آکھو تھی ویندی، دل خیال نہ ہی ہوئے نا تھی ویندی. اگے طہارت. طہارت کا کیا مطلب ہے؟ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہو. کتنی چیزیں ہوگی؟ 3 چیزیں. کپڑے پاک، جسم پاک، جگہ پاک. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ طہارت میں آ گئے جی. یہ طہارت کو طہارت ہی کو طہور نہ سمجھائے، سمجھے. نیت اس تو طہارت. آگے کیا ہے؟ تکبیر. تکبیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. نماز شروع کریں دے پہلے کیا دے؟ اللہ اکبر کو تکبیر اولا. تکبیر تحریمہ. تحریم کا معنی حرام کر دینا. اب بولنا، کھانا پینا اور دنیاوی کام حرام ہو گیا. تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. آگے کیا؟ پوشش عورت. پوشش میں نے ڈھانپنا، پوشیدن سے. عورت کو چھپانا. مطلب ہے جڑا نماز پڑھے وہ کو ضروری ہے کہ عورت کو لکاوے. جن دی شادی کہیں نہیں تھی وہ کہیں دی عورت کو لکاوے.
ٹھیک ہے نا. یہ عورت کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے عرف میں عورت. ہاں کئی سوانی سڑے نن کئی تریمت سڑے نن عورت وہ مراد نہیں ہے. ادھر مراد ہے عورت کا معنی شرم گاہ. عورت کا معنی کیا ہے؟ شرم گاہ. شرم گاہ کو کجے. ٹھیک ہے نا. تو کتاب اگاں ول وڈے مسئلے علماء فقہا لکھ چھوڑن کہ چاہیے جنگل کوئی ودے کپڑے کوئی خاص گندے. ٹھیک ہے نا سارے تے والا نماز کی میں آ کے باہر دے پڑھیں. وہ ایک مولوی صاحب دارس ڈے میں بیٹھا عشاء تو بعد تو والا بڈھڑے تبصرہ بیٹھے کریں انہوں نے مقتدی آ کے یار ایہو جے مسئلے بھی اپنے مولوی سے دی کیا ضرورت آئی آگے. وہ تو انہاں تو لکھے نا ہی بات سے کہ کراں کہیں کو پیش آوے مسئلہ تو وال نماز جماعت کرنی ہو تو امام اگو نہ کھڑے. آدھے ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی عورت. اچھا جی پنجواں فرض کیا ہے؟ مکان طہیر. مکان ہوں آپ جا پاک آ کے ہوں طہارت جسم تے کپڑے اے تے ایڈو چونکہ الگ وہ لکھیا کھڑے مکان طہیر. جا بھی پاک ہوئے. مکان تو مراد پوری کوٹھی نہیں سن دے پے نا. ہاں پوری کوٹھی یا کوٹھا نہیں مطلب ہے جتھے کم از کم اتنے جتھے نک متھا ہاتھ گوڈے پیر اتنی جاتا ہوئے جتنا جا جڑی ہے وہ پاک ہوئے نماز پڑھتے پے. آگے کیا ہے جی؟ غم اسلام بائدت خوردن. اسلام کا غم باید میں نے چاہیے تے میں نے تجھے کھانا. اسلام دا غم کھاونا چاہیے. روٹی جی میں کھا کے آئے ہوئے غم کتائیں ڈٹھے ہوئے اسلام دا مل دے بھئی اتنا 5 روپے دا گھن دے کھا چھڑا ہے. اسلام دا غم مطلب اسلام نال محبت پیار وفاداری ہوئے. اسلام کو نہیں بھلاونا. اسلام کا غم کھانا چاہیے. اسلام دے مسئلے سیکھنے چاہیے. روح ہم سوئے قبلہ بردن. روح میں نے چہرہ قبلے کی طرف کرنا. نماز جب پڑھ رہے ہو تو منہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف. اور اگر کعبے کا پتہ ہی نہیں ہے قبلے کا ٹھیک ہے پھر دل سے پوچھو. نہ تمہارے پاس قبلہ نما ہے نہ قبرستان ہے وہاں کوئی اور نہ مسجد ہے نہ کوئی قبلہ بتانے والا ہے. کوئی ایسی جگہ ہو نماز پڑھنی ہے پھر تحری اس کو کہتے ہیں. دل سے پوچھو. دل کو پوچھو کدے نماز. دل آ کے ایڈے منہ چکر اس طرف منہ کر لیا نماز پڑھ لی. 1 رکعت پڑھی ہے پھر اٹھے ہو تو پھر دل میں خیال ہے نہیں قبلہ تو ادھر ہے پھر حکم ادھر پھر جاؤ. وہ دوسری بھی پڑھ لی پھر کھڑے ہوئے دل میں خیال ہے ادھر ہے پھر ادھر منہ کر لو. پھر جی چوتھی کے لیے کھڑے ہو دل میں خیال ہے نہیں قبلہ ادھر ہے ادھر منہ کر. اب دیکھو 4 رکعتیں چاروں طرف پڑھی گئی اور نماز بھی ہوگی. تحری کیا؟ تحری. یہ نہیں ہے کہ پتہ بھی ہے کہ قبلہ ادھر ہے جان بوجھتے ایڈے بتھاڑ کی تھی گڑے فرشتے دون کوٹ دے سن. ٹھیک ہے نا دوناڑ کوٹ دے سن. یہ کیا کی کھڑے تک وہ پتہ ہی ہے جو قبلہ ایڈے ہے جان بوجھ کے ایڈے جڑے بتھاڑ کی تھی کھڑے ہوئے. کیا وجہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا رو بسو ہم سو قبلہ بردن. چہرہ قبلے کی طرف لانا. قبلے کی طرف یہ بھی فرض ہے جی. شش دیگر یہ تو تھا نا. اچھا جی یہ باہر کے فرض تھے. باہر کے ان کو شرائط بھی کہتے ہیں باہر کے فرض. اب ہے جی اندر اندرون نماز کے اندر فرض گیر تو فرض لے سمجھ لے پکڑ لے. نماز کون بنیاز. نماز کو ادا کر نیاز کے ساتھ. اب نیاز سے مراد یہ نہیں جو حلوہ پکا رکھو روٹی چھوٹی پکا یہ ڈونال اور رکھو وال نماز شروع کرو. نیاز سے مراد ٹھیک ہے. نیاز سے مراد عاجزی دل میں عاجزی ہو. اب اندر والے فرض آ رہے ہیں سن رہے ہو. ہاں قیام و قرات است و رکوع. وہ قیام ہے قرات ہے رکوع ہے. قیام سے مراد کیا؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. تے عورتاں کوئی گھارے جی میں مسئلے کا پتہ نہیں 1 رکعت کھڑ کے تو والا درپ تئی 2 رکعت ساری نماز باہر دے. وہ نماز تھیندی ہے نہیں تھیندی کیونکہ قیام فرض ہے. نفلیاں چیویں کرے سی ادھا ثواب مل سے تے باقی نماز کا نہ تھی سی. ٹھیک ہے نا. فرض واجب ہن ٹھیک ہے نا. جی قیام جتھا کر جڑے نا ضروری ہے اتنے باہر کے نماز پڑھن جان بوجھ کے نماز نہیں تھی نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے. قیام و قرات است. قرات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی ایک بڑی آیت یہ 3 چھوٹی آیت یہ فرض ہیں. اور رکوع کرنا. رکوع کرنا رکوع تو سمجھتے ہو نا. قیام ہوتا ہے ایسے اور رکوع ہوتا ہے ایسے نصف. سجدہ یوں ہوتا ہے. سجدہ یوں ہوتا ہے. اللہ نے حیوانوں کو کیسے پیدا کیا؟ ایسے. اور پہاڑوں کو تشہد کی حالت میں. انسان کو یوں پیدا کیا
ٹھیک ہے نا، قیام کی حالت میں۔ اب اس کو چاہیے جھکنے والا بھی ہو، اپنے رب کو جھکنے والا بھی ہو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے، وہ قیامت تک قیام میں کھڑے رہیں گے، اور کیا رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت کا طریقہ ہمیں نصیب فرمایا جس میں قیام بھی ہے، وہ قیام والے فرشتوں کا بھی ثواب ملے گا، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اور تشہد قعدہ بھی ہے، قعدہ قیام، قرات، رکوع، اور قعدہ آخری قعدہ۔ بھی دیکھو نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو، 2 رکعت کے بعد تو بیٹھنا ہے، اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ کا معنی چارپائی، قعدہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، قعدہ آخری قعدہ، تو 3-4 رکعت والی نماز میں دوبارہ جو بیٹھیں گے اس کو قعدہ آخری کہتے ہیں، وہ فرض ہے۔ وہ سجدہ خضوع، سجدہ کرنا، خشوع خضوع۔ رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا تعظیمی سے، اسجدوا لآدم، فرشتوں نے سجدہ کیا، جمعہ والے دن شروع کیا، 5 صدیاں 500 سال تک سجدے میں رہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 500 سال۔ سر اٹھایا تو وہ اکڑ کے بیٹھا تھا عزازیل شیطان، پھر فرشتوں نے شکرانے کے طور پہ دوسرا سجدہ بھی کر دیا۔ تو رکعت میں کتنے ہو گئے؟ 2 سجدے۔ بعض نے اختلاف کیا پہلا سجدہ تو فرض ہے، دوسرا فرض نہیں ہے، تو جب کہ مفتبی قول فتویٰ یہ ہے کہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ یہ رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 ہیں۔ تو ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا۔ تو ہم نماز جو پڑھتے ہیں کتنی رکعتیں؟ کل 48، صبح سے لے کر عشاء تک کل رکعتیں 48، ہر رکعت میں 2 سجدے، کل سجدے کتنے ہوئے؟ 96۔ 96 سجدے جو روزانہ چھوڑ دے کتنا نقصان کر رہا ہے؟ اس نے ایک سجدہ چھوڑا تعظیمی، منکر ہوا تو وہ کیا ہو گیا؟ عذاب کا مستحق، ملعون ہو گیا۔ اور جو 96 سجدے روزانہ چھوڑ رہا ہے، سمجھے ہو نا، گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، سخت گناہ ہوگا، 96 سجدے ترک کر رہا ہے۔ اچھا جی، پس بروں آمدن فریضہ شناس، پس باہر آنا نماز سے فرض شمار کر، فرض از نماز سے، اے مدار عقل و قیاس، اے سمجھ اور عقل کے مدار، مرکز، جگہ، بے تیرے اندر عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، تو نماز سے باہر آنا یہ بھی فرض ہے۔ ہم نماز سے باہر کیسے آتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں، سلام کا لفظ کہنا واجب ہے، آگے پڑھو، آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے جو ہے وہ سنت طریقہ ہے، یہ واجب ہے، صرف لفظ سلام، سمجھے؟ رحمۃ اللہ آگے پھر لگ بھگ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اون دے پائدہ نہ کیا آئی رحمۃ اللہ، وہ سمجھی ودی ہے جو پائدہ نہ گھنا نال نکاح کے تھے ترٹ ویندے، پوتر دا نام کسی کٹو، ہن سلام بھی پھیرے بے رحمۃ اللہ دے خامد دا نام، اگر السلام علیکم کٹو دا ابا، السلام علیکم کٹو دا ابا، مطلب نکاح نہ اچھا جی کتی وے دے، حالانکہ نکاح ترٹدا ٹھیک ہے نا۔ ہاں، عورت اپنے خامد دا نام میں ہر ویلے تو نہ گنے ادب کہیں دسنا ہوندے دس سکتی بیوی، ہن تو فیشن بن گئے، ایک بے کو نا نال سڑے دن میاں بیوی، ایک بے کو نا نال، پڑھے لکھے لوگ، یہ جدید تعلیم والے، وہ نا نال سڑے دن، اگے ہوندا کوئی نسبت نال، نکے دی ماں پوتر دا نام گھن کے اندے سارا کوئی، ہاں مسات ملے، تے ہون تا طریقہ بھی آئے، ہون ڈائریکٹ ہوندا نام، وہ بھی ہوندا نا گھن سی۔ اچھا، پس بروں آمدن، ہاں 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 ایویں آکھنا چاہیے نا، سعید دا ابو، عمر جنید دا ابو، ٹھیک ہے نا، این آکھنا۔ پس بروں آمدن فریضہ شناس، پس نماز سے باہر آنا فرض شمار، پہچان نماز سے باہر آنا، از نماز سے، اے مدار عقل و قیاس، اے سمجھ اور قیاس کی مدار، جگہ، مرکز۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ نماز کے واجبات، پھر سجدہ سہو، کئی کو سہو پڑھی کھڑے ہوندے،